اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی برکۃ اللہ برحمتک باسماء الحسنى الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ربنا رب ذو العرش العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ وامہاتہ المؤمنین واہل بیتہ المقربین ومطہرین ومطہرات واصحاب مقربین دائما وابدا بدوام ملک اللہ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو، حضرت اولیاء کے مشہور و معروف کلندر مشہور شخصیت کا واقعہ اور قصہ آپ کو سنا رہا تھا کہ دوسرا میسج شروع ہو گیا۔ اب اس میسج میں انشاءاللہ تعالی میں حضرت اولیاء اللہ کے مشہور ترین کلندر حضرت لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ السلام، ان پر اللہ لاکھوں کروڑوں رحمت سلامتی بھیجے، درود و سلام بھیجے، اور ان کی وساطت سے ان کی برکت اور ان کے فیض و فیوز جو دنیا جہاں میں چل رہے ہیں، اللہ تعالی ہم کو بھی خیرات، روزی، رزق، صحت اور انعام و اکرام عطا فرما، اور تمام ہمارے کام امور جو دنیا جہاں میں ہم کر رہے ہیں ان کو مستقل مزاجی سے کامیابی، استقامت، طاقت ہمیں بخشے، ہمارے اہل خانوں کو، ہمارے گھر بار بال بچوں سب کو طاقت دے، روزی رزق دے، عزت دے، احترام دے، تمام درجات میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ اور دین دنیا کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ اس تمام نیکیوں کا اجر و ثواب، اور جو لاکھوں کروڑوں ہم نے اللہ کے دین دنیا پر پیغامات اور میسیجز قرآن حدیث اور اولیاء اللہ اور پیغمبران خدا کی سنا رہے لوگوں کو اس چینل کے اوپر، اس کے بدلے میں جو نیکیاں، اجر و ثواب اور رحمتیں، اپنی سلامتیاں بھیجنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے ماں باپ، بزرگ ترین ماں باپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں ہر طرف سے، غیب میں، ظاہر میں، باطن میں، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں سلامتیاں، برکت، رحمت عطا فرما، ان کو خوشحال خوش فرما، ان کے تمام مکانوں اور ان کے مکینوں، ان کے تمام اجداد کو، ان کے ماں باپ کو، ماں باپ کے ماں باپ کو، سب کو، اجداد کو، مقربین کو اللہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں سلامتیاں بھیج، اور اس کے وسیلے وساطت سے، اولیاء کے وسیلے وساطت سے، انبیاء کے وسیلے وساطت سے اللہ تعالیٰ کے کتابوں اور رحمتوں، ہدایات، روشن ہدایات اور کتابوں کی مقدس برکات اور رحمت ہدایات ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں استقامت اور دین ایمان اور اسلام اور اللہ رسول کے کامل امل کتاب کے دین کے اوپر کامل کر، اور قدموں کو اور ہماری زندگی کو استحکام، طاقت عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما، دین دنیا کے اندر ہمیشہ انشاءاللہ تعالی کامیابی، کامرانی حاصل کریں، اور سچی اور حقیقی بات اللہ تعالیٰ اس کے اولیاء اللہ، پیغمبران خدا اور قصص الانبیاء اور اللہ تعالیٰ کی تمام مقدس کتابوں اور ام الکتاب کی تعلیمات کو سمجھیں اور سمجھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں توفیق عطا فرما، روزی رزق عطا فرما، صحت عطا فرما، تمام آفات، بلیات، بیماریوں، قحط، وبا، امراض سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو نجات عطا فرما، شفا دے، تو شافی ہے، تو کافی ہے، تو نعم المولا و نعم الوکیل ہے، رزاق ذو القوت المتین رب ذو العرش العظیم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرت سخی لال شہباز کلندر کا واقعہ یوں شروع نہیں ہوتا جس طرح میں نے آپ کو سنایا، یہ آپ کی زندگی مبارک کے اندر سے کچھ واقعات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے حساب سے، موقع کی حساب سے، لوگوں کے حساب سے جو میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق و موقع ان کی رحمت کرم سے ملتا رہے گا، ان کے کئی بیشتر معجزات اور واقعات، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے لاکھوں کروڑوں معجزات، واقعات، اور ان کے قصاص الانبیاء میں کہانیاں، کتابیں، قصے ہیں، وہ باری باری وہاں توفیق درجہ بدرجہ توفیق اور حالات اور دن و رات اور مقدس مہینوں کے حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ثواب و انعام اکرام عطا کرے ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل خانوں کو، سب کو۔ تو یہ کچھ واقعہ ایسے ہیں جو آپ کی تاریخ اور کتابوں میں، آپ کی ہسٹری میں یہ ملتے ہیں، اور جو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ واقعہ اس ہسٹری کا ہے، حضرت لال شہباز کلندر کا۔ تو وہ عورتوں کی بات کر رہا تھا، ایک ایک عورت کر کے جاتی تھی اور دن رات آپ کی خدمت اور آپ کی غلام باندھی کنیز بننے کی کوشش کرتی۔ بابا جی حیران ہوتے تھے کہ یہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے، جوان جہان، خوبصورت، ہٹی کٹی، یہ جسے کہتے ہیں شباب سے پر حسینہ ہے،
آسمان سے اتری ہوئی ہوروں کی طرح ہے، تو یہ میری خدمت کیوں کر رہی؟ میں بابا ہوں، بوڑھا ہو گیا، نہ میرے پاس کچھ ہے، میں اللہ سائیں لوگ ہوں، ہاں جی، مجھے کسی کی دنیا کی لالچ نہیں ہے۔ میں نے جنگل میں پہاڑوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے سندھ کے اندر۔ سندھ بھی ہزاروں سال پہلے سارا صوبہ جو ہے بہت بڑے گھناؤ خطرناک جنگلوں کا، پہاڑی علاقوں کا، پہاڑی اور مٹی کے ٹبوں اور ٹیلوں کا علاقہ مشہور ہے، ریگستان بھی رہا ہے، جس طرح بلوچستان بھی ہے، سعودی عرب کنٹریز کے اندر ریگستان ہے، اسی طرح پاکستان میں سندھ میں اور بلوچستان میں کافی جنگلات ہیں۔ تو یہ مشہور ترین جنگل تھا سندھ کا، جس علاقے میں سخی شہباز قلندر رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ وہ عورت کو خدمت کرنے دیتے تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ باز نہیں آ رہی اور خدمت کرنا چاہتی ہے، غلام باندھی بن کر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو آپ اس کو کچھ گھنٹے کے لیے یا پورے دن کے لیے رکھ لیتے تھے۔ شام ہونے سے پہلے اس کو سختی سے جھاڑ کے ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے، کہتے تھے جا کل آ جانا، پرسوں آ جانا، یا جا چھٹی، تجھے مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، میں سائیں لوگ ہوں، اللہ لوگ ہوں، میرے پاس تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنا گھر بار سنبھال، بال بچے سنبھال، اپنے خامد کی خدمت کر، ماں باپ کی خدمت کر، اپنے بیٹوں بیٹیوں بچوں کی خدمت کر، یہ بہت بڑا اجر ثواب نیکی ہے، یہ زندگی میں پالے گی تو خوش ہو جائے گی، مجھ سے بھی خوش رہے گی، اللہ رسول سے بھی خوش ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر عورتیں جو ہے نا روتی تھیں، پیٹتی تھیں، کیونکہ ان کو لاکھوں کروڑوں روپے اس وقت میں سونا چاندی ہے، دنیا جہاں کے لوگوں نے، راجاؤں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، اس وقت کے کافروں نے، یہودیوں نے جو سندھ میں رہتے تھے، ان لوگوں نے ان کو مال دولت کھلایا تھا، ٹریننگ دی تھی۔ تو دوسرے دن پھر دوسری عورت آتی تھی، وہ پھر وقفہ کر لیتی تھی، وہ کہتی تھی اگر دوبارہ گئی تو پھر بابا جی کہیں گے کیوں آئے، ناراض ہوئیں گے، تو وہ دوسری عورت آتی تھی، وہ بھی کچھ دن اسی طرح رہتی اور وہ چلی جاتی۔ مہینہ گزر گیا، آخر میں ایک عورت جو پہلے آئی تھی اس کو دوبارہ بھیجا گیا کہ تو اب کاریگر ہو گئی ہے، تمام جو 30 دنوں میں 30 عورتیں گئیں باری باری، یہ جو چند عورتیں تھیں یہ اور ان کی آگے بھیجی ہوئی عورتیں گئیں، تو تم لوگوں نے 1 مہینے کے اندر عورتوں نے کچھ نہ کچھ بابا جی کو، سائیں لوگوں کو، لال شہباز قلندر کو پڑھ لیا ہوگا کہ وہ کیا ہیں، حقیقت میں بہت بڑے ولی اللہ کامل ہیں، اور ان کو قلندر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ قلندر نہیں ہے۔ اس لیے دنیا اور کافرستان جو ہندو سکھ عیسائی کافر تھے، جو مسلمان اللہ رسول کی تبلیغ، اہل بیت کی تبلیغ سے منکر تھے، مانتے نہیں تھے، ان لوگوں نے یہ بات کو جب سنا کہ یہ قلندر ہیں، تو قلندر ایک عراق میں گزرا، دوسری عورت ہے، یہ تیسرے کہاں سے آ گئے، یعنی دوسرے کہاں سے آ گئے؟ تو ان کو پڑھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے لوگوں نے لاکھوں آزمائشیں کی آپ کی زندگی کے اندر۔ آپ کو اسی طرح یہ واقعہ ابھی سمجھا رہا ہوں، کو ختم نہیں ہوا۔ تو وہ عورتوں میں سے جو پہلی عورت گئی تھی مہینہ پہلے، 30 عورتیں ہو گئیں یا مختلف عورتیں ہو گئیں، تو 30 پہلے انہوں نے 5-6 چنی تھی، اس کے بعد وہ لگاتار عورتیں بھیجتے کہ دیکھیں ہر کوئی عورت ناکام ہو رہی ہے، کسی کو وہ رکھتے نہیں ہیں سائیں لوگ، لال شہباز قلندر، اور بھگا دیتے ہیں، صرف 2-4 گھنٹے خدمت کرنے دیتے ہیں اور پھر بھگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان عورتوں کو بابا جی کے متعلق، لال شہباز قلندر کے متعلق کچھ معلومات حاصل نہیں ہوئی، یہ عورتیں زیرو ہیں۔ انہوں نے اپنے حساب سے پتہ نہیں کتنی قابل ترین پڑھی لکھی اور سمجھدار، شباب و کباب اور جوانی کی مالکہ حسینہ، یعنی حوروں کی طرح کی لڑکیاں بھیجیں، عورتیں بھیجیں خادم بنانے کے لیے، لیکن بابا جی نے ٹھکرا دی ساری چیزیں۔ ان کو بٹھا لیتے تھے، کچھ سکھاتے تھے، کو کھانا کھلا دیا، کو پانی پی لیا، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے، تسبیح کرتے تھے، تو وہ اتنا کچھ دیکھتی تھی، وہ باہر آ کے یہی بتاتی تھی کہ بابا جی تسبیح ہے بہت بڑی، بابا جی کے بعد وہ تسبیح کرتے ہیں، قرآن شریف رکھا ہوا وہ بھی پڑھتے ہیں، عربی جانتے ہیں، اور سندھی میں کتابیں لکھتے ہیں، لال شہباز قلندر تاریخ کی کتابیں لکھتے ہیں، اور بڑی بڑی داڑھی ہے، بڑی بڑی مونچھیں، بڑے بڑے سر کے بال ہیں، یعنی درویش صرف انسان ہے، اور چوگا پہنتے ہیں، یعنی لمبی قمیض، عربیوں کی طرح ڈریس پہنتے ہیں، کبھی کبھی تہمت پہن لیتے ہیں اور اوپر لمبا چولا پہن لیتے ہیں، چولا کہتے ہیں سندھ میں یا پنجابی میں، یعنی کہ جسے غزلوں میں، گانوں میں مشہور ہیں، یہ پھلا والا چولا، تو وہ سادہ چولا پہنتے تھے، رنگین چولا پہنتے تھے، مختلف کلر میں کپڑے پہنتے تھے، تہمت پہنتے تھے، لال کلر کے زیادہ پسند کرتے تھے، ہرے، لال، سبز وغیرہ کالے کپڑے پہنتے تھے، سر پر امامہ بھی رکھتے تھے، لال بھی، سبز بھی، کالا بھی، سفید کپڑے بھی پہنتے تھے، نیچے کھسا پہنتے تھے، ایک پرانی عربی سٹائل کی جوتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں ودرا والی جوتی،
جن کی بڑی بڑی وہ یعنی کہ ودر ہوتی ہے، جس طرح یوں اسٹیپ بن جاتے، اسٹیپ والی چپل. تو آپ نے آخری عمر میں کھونڈی بھی رکھی جس کو عصا بولتے ہیں. ویسے عام حالت میں آپ نے ایک ڈنڈا بھی رکھا ہوا تھا بہت بڑا، جیسے ڈنڈا پیر لوگ رکھتے ہیں لوگوں کو ہانکنے کے لیے، بگانے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو سخی لال شہباز قلندر کی قلندری دنیا میں ایک دنیا کے اندر عجیب و غریب بات جو سامنے آئی، کیونکہ ابو علی قلندر کا واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہے. انشاءاللہ اگلے واقعے میں حضرت ابو علی قلندر کا واقعہ، اور رابعہ بصری کا واقعہ، 2.5 قلندر جسے بولتے ہیں، آدھا قلندر، اور حضرت دنیا جہاں کے مشہور بادشاہ حاتم طائی. یہ 3 واقعے کی لمبی سٹوری آپ کو تفصیل کے میسج میں دوں گا، تاکہ آپ لوگ تسلی سے، محبت سے بیٹھ کر آرام سے چائے پانی پئیں، حقہ پئیں، سگریٹ پئیں، جو مرضی کریں، ریفریشمنٹ کے ساتھ سنیں، اپنے دماغ میں لائیں، سوچیں سمجھیں، رجسٹر کاپی کھول کر کہانی کے سوالات اور واقعات کو نوٹ کریں. جو حالات، جو کرشمات اللہ کے ولی کی قلندر کی بتا رہا ہوں اس کو سمجھیں، غور کریں، اور ان کے حالات سے دنیا کے اندر انسانیت کی ہمدردی، جوش، جذبہ، خدمت، محبت، خدا رسول کی محبت اجاگر ہوتی ہے. اور وہ اپنے ماحول کو اپنے ملک میں، وطن میں، گھر میں، باہر میں، دوستوں میں قائم کریں. اپنا روشن مستقبل، محبت والا، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم والا مستقبل اپنائیں، زندگی اپنائیں، ایسی اپنی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ پہلی عورت کو دوبارہ بھیجا. اس میں وہ منافق شیطان تھوڑے سے کامیاب ہو گئے. جب پہلی عورت جو بھیجی تھی اس کو بھیجا تو حضرت بابا لال شہباز قلندر نے دیکھتے ہی پہچان لیے یہ پہلے بھی آئی تھی، دوبارہ نہیں آئی. اس کو سمجھایا تھا تو چلی گئی. اس کے بعد 30 عورتیں اور آ گئیں. تو بابا جی نے فوراً کہا اے مائی، یعنی وہ مائی کہتے تھے چاہے وہ بچی ہو، کوئی چھوٹی ہو، بڑی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، حور ہو، کتنی بڑی حسینہ ہو، اس کو مائی کہہ کے پکارتے تھے. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تو کون ہے، یہ وہ فلاں، نہیں. کیونکہ آپ کے اندر بزرگی اور دین کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم و فضل اور علم و حکمت کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. آپ درویش تھے، ذکر کرنے والے، نبی پاک درود بھائی بھیجنے والے، قرآن کے حافظ، عالم، مفسر، مترجم، کئی زبانوں میں آپ ترجمہ جانتے تھے قرآن پاک کا. اس طرح پھر وہ اپنا جو پہلی عورت آئی تو وہ آتے ہی آپ کے پیر پڑ گئی، رونے پیٹنے لگ گئی، معافیا مانگنے لگ گئی. مجھے بہت دن ہو گئے، میں تو مہینہ ہو گیا، بھول گئی تھی. آپ نے دعا کی تھی، آپ نے میرے سر پر شفقت کا، رحمت کا، پیار محبت کا ہاتھ پھیر کر مجھے شاباش دلاسا دیا تھا، مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا تھا. آپ سے میں نے ساری عمر کے لیے مرتے دم تک خدمت کا موقع مانگا، آپ نے مجھے نہ دیا. میں اس لیے مایوس ہو گئی. میں نے زندگی میں، دنیا میں جہاں جہاں پھری ہوں، مجھے کہیں سکون اور راحت نہیں ملا. اس لیے بابا جی میں دوبارہ آپ کے قریب اور آپ کے پاس حضور میں دربار میں حاضر ہوئی ہوں، آپ کے آستانے پر حاضر ہوئی ہیں. تو وہ رونے لگ گئی، زمین پر ماتھا ناک رگڑنے لگی، معافیاں مانگنے لگی، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے یا میرے اندر کوئی بات جستجو یا عقل یا تمیز نہیں ہے، علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، تو وہ آپ اپنی برکت رحمت سے دعا سے دور کر دیں اور مجھے اپنا کنیز باندھی غلام بنا کر رکھیں. میں آپ کی دنیا جہاں کی ہر خدمت کروں گی. جو دنیا کی عورتیں خدمت نہیں کرتی کسی خامند کی، ماں باپ کی، مرد کی، کسی کی، ان سب سے زیادہ لاکھوں خدمات آپ کی کروں گی. صبح شام رکھ لیں. بہت ریکویسٹ کی، لیکن آپ قلندر تھے اور بزرگ تھے، اللہ کے ولی کامل تھے. آپ نے بہت سوچا سمجھا، اس کو کہا کہ دیکھ میں نے تجھے جو پہلے سمجھایا تھا وہی میرا فیصلہ اب بھی اٹل ہے. تو چاہتی ہے رہ میرے پاس، جو کرنا کر، لیکن مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور شام کو گھر چل جانا. اگر شادی شدہ نہیں ہے، میں دعا دیتا ہوں تیری شادی ہو جائے، امیر ترین شہزادہ تجھے بادشاہ مل جائے اور تو امیر ہو جائے، اور تجھے اللہ تعالیٰ بیٹوں سے، بہت سے بیٹوں سے نواز دے، بہت ماں باپ کی تیرے کی لمبی عمر کرے، تجھے بہت بہنوں بھائیوں والا اللہ بنائے، تیرے سب خاندان کو، گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ خوشحال ہو جائیں گے اور تو خوشحال ہو جائے گی. اس عورت نے کہا نہیں نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے قدموں میں میں نے رہنا صبح شام اور یہیں پر رہنا ہے، اور آپ مجھے ساری عمر کے لیے اپنا غلام باندھی اور نوکر چاکر بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیں. وہ یہی وظیفہ کرتی رہی اور شام ہونے لگ گئی. حضرت شہباز قلندر نے اس کو پیار کیا، محبت سے اس کو کچھ کھلایا پلایا
اور اس نے اس کو کہا کہ دیکھ میرے ساتھ تو صبح سے لے کے شام تک ساری عمر بھی بحث کرتی رہے گی، میں تجھے یہی کہوں گا کہ تو واپس چل جا اپنے خاوند کے پاس، اپنے خاوند کی خدمت کر اور اپنے ماں باپ کی، بچوں بیٹے بیٹیوں کی خدمت کر، اپنے خاوند کی خدمت کر اور جنت کی مالکہ بن جا، اپنے ماں باپ کی، بچوں کی، اپنے ساس سسر کی، خاوند کے ماں باپ کی، ان کے بہن بھائیوں کی خدمت کر، ان کا ادب احترام کر۔ یہ دین دنیا کی بہت بڑی دولتیں ہیں جو تو چھوڑ کر میرے پاس آ کر اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی، تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور میں سائیں لوگوں اللہ کا درویش بندہ ہوں، میں جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام کاج، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ذکر اذکار، پڑھنا لکھنا، باہر اندر جانا، جو بھی ہے وہ کام انشاءاللہ تعالی اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں، توفیق ہے، صحت ہے، وہ میں کر لیتا ہوں۔ آخر عورت مایوس ہو گئی، اس کو سمجھ آ گئی کہ بابا جی نہیں ماننے والے، بابا جی کے اندر چھپی ہوئی انہوں نے ولایت اور کلندری کا جو بھیج لینا تھا وہ نہ حاصل کر سکی، اتنا رونے پیٹنے کے ساتھ، ان کے جھکنے کے ساتھ، فریادیں کرنے کے باوجود وہ جو 1 مہینے 30 20 عورتیں آئیں وہ حاصل نہ کر سکی، یہ بھی حاصل نہ کر سکی۔ تو وہ تھوڑی دور شام ہونے لگتی، جانے لگتی ہے، تو تھوڑی دور گئی ہے، وہ چادر ہوتی ہے نا، عورتیں دوپٹہ اور چادر اوڑھتی ہیں، وہ چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کے اندر یعنی کہ آپ کے آستانہ عالیہ دربار عالیہ سے کچھ میل یا آدھا میل کے فاصلے تک گئی ہے، شام ابھی نہیں ہوئی، سورج غروب نہیں ہوا، تو اس نے زمین پر سے کچھ روڑے، پتھر ہوتے ہیں نا جی، پتھر یا مٹی کے ڈھیلے کہہ لیں، اس طرح بھر لیے اپنی چادر کے اندر، واہ سارے، یعنی بہت سارے بھر لیے کہ اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، لیکن اس نے اٹھی، ہمت سے جوان تھی، خوبصورت تھی، ینگ تھی، اٹھی اور بابا جی کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ بابا جی نے کہا تو پھر واپس آ گئی، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بابا جی آپ میری کوئی بات نہیں مان رہے، کوئی ایک تو وہ بات مان لیں۔ اس نے کہا بابا جی نے کہا میں نے ساری باتیں مانی، کوئی بات کا انکار نہیں کیا، نہ میں کرتا ہوں، لیکن جو سمجھاتا ہوں، جو ہدایت دیتا ہوں وہ سچی دیتا ہوں، جھوٹی نہیں دیتا۔ ہدایت دینا ہمارا فرض ہے، حق ہے، یہ ہمارا فریضوں میں شامل ہے، آپ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی، زندگی آپ اپنے یعنی جس طرح مرضی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کے جائیں یا خطرناک یا شیطانی راستے پر لے کے جائیں۔ جب یہ لفظ کہا تو اس نے فوراً ہی جھولی کو تھوڑا سا کھولا اور یوں پھونک مارنے لگ گئی۔ اس نے کہا بابا جی کم سے کم مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس نے کہا کیسا وظیفہ؟ کوئی قرآن کی آیت، کوئی بزرگان دین اولیاء اللہ پیغمبروں کی وظیفے، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے چھپے ناموں کے وظیفے ہوتے ہیں، تو میں پھر اپنی غربت کو دور کر سکوں، اپنے ماں باپ کو امیر کر سکوں، اپنے خامن کو امیر کر سکوں، اپنے بچوں کو رئیس ترین دنیا کا بنا دوں۔ تو اس نے کہا تو یہ چاہتی ہے؟ ہاں۔ اس نے کہا ہاں بابا یہ میں چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا تیری جھولی میں کیا ہے؟ تو وہ عورت ڈر گئی، جلدی سے اس کے منہ سے نکلا مٹی اور روڑے میری جھولی میں بھرے میں۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ہنس کے کیا چاہتی ہے تو؟ یعنی کہ آپ اس کے دل کی بات بوجھ گئے فوراً ہی، اور وہ عورت کے رونگٹے پیر سے لے کے سر کے سارے بال رونگٹے کھڑے ہو گئے، سکتہ چھا گیا، جیسے سکتہ چھا گیا۔ آپ نے سکتہ نہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں یہ صرف ڈاکٹر ذات طبیب حکما عمرہ علماء جانتے ہیں سکتہ کسے کہتے ہیں۔ سکتہ چھا گیا اور اس کے جھولی سے وہ روڑے مٹی کے گر گیا، سے بت بن گئی، بت کی طرح۔ تو حضرت لال شہباز قلندر ہنس پڑے، مسکرائے، کہنے لگے بس اتنی سی بات کے لیے تو مجھ سے یہ میرے ساتھ ساری عمر میری خادم کنیزہ غلام بننا چاہتی ہے؟ تو جا۔ لال شہباز قلندر نے اشارہ کیا ہاتھوں سے، انگلوں سے، وہ سارے پتھروں پر انگلیں رکھی، ہاتھ رکھا، وہ جناب علی بڑے بڑے ہیرے جوہرات، کوہ نور مجوہرات اور کچھ مٹی کے ڈلے سونا بن گئے۔ تو ان کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو مزید سکتے پہ سکتا، رونگٹوں پر رونگٹے کھڑے ہوئی جا رہے تھے، اور حیران ہو گئی کہ 1 مہینے کے اندر 30 عورتیں آئیں، شباب و کباب، حوروں سے زیادہ حسین عورتیں، دل لبانے والی، خدمت کرنے والی، مرنے مٹنے والی، ان کو انہوں نے تھتکار دیا اور مجھے بھی تھتکار دیا، جبکہ میں ان کی باندھی اور غلام بن کر رہنا چاہتی تھی، اور آج اس کے بدلے میں مجھے
اتنے روڑے جو کہ میں سمجھ گئی تھی کہ اس میں سے ایک روڑا بھی سونا نہیں بننا. یعنی اس کے دل کے اندر یہ موجود تھا دماغ میں کہ بابا جی بزرگ ضرور ہیں، نیک ضرور ہیں، لیکن کوئی کلندر یا ولی اللہ کے نہیں ہے. یہی دماغ ان حاسدین، مشرکین، منافقین، شیطانوں میں تھا جو اللہ کے ولی کا امتحان لے رہے تھے، جنہوں نے 30 عورتیں بھیجی بار بار. تو وہ کانپ گیا نا، رونگٹے پہ رونگٹے کھڑا ہونا بہت خطرناک ماحول ہوتا ہے، جس سے جسم کانپ جاتا ہے اور انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اور ایسی باتیں جو یقین سے باہر ہوتی ہیں سامنے نظر آ جائیں تو کانپ جاتا ہے اس کا جسم، اور اللہ رسول کے لیے سر جھک جاتا ہے اور توبہ طائب کرنے لگ جاتا ہے اللہ رسول سے، اللہ تعالیٰ رب العالمین سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ تعالیٰ میرے اور میرے ماں باپ کے، میرے بچوں کے، میرے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، میرے گھر والوں کے، خامن کے، سب کے گناہ معاف کر، میں غلط تھا یا غلط تھی عورتیں. تو وہی بات ہوئی، اس نے جلدی سے حضرت لال شہباز قلندر کے پاؤں قدم مبارک چومنے لگ گئی، پڑ گئی، رونے لگ گئی، اور اس کے آنسوؤں سے حضرت لال شہباز قلندر کے پیر مبارک گیلے ہو گئے، جیسے پانی سے وضو سے پیر گیلے کرتے ہیں، دھوتے ہیں. پھر ہاتھ کو چومنے لگ گئی، پھر آپ کی جناب عصے مبارک کو چوما. پھر اس نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا کرم کر دیا، کیونکہ سونا چاندی ہیرے ایک ایسی دولت ہوتی ہے جو کسی بھی زمانے میں، چاہے ہزاروں لاکھوں سال پرانی باتیں ہوں، چاہے آج کل کے یہ لیٹسٹ دور زمانے کی بات ہو، ہیرے سونا چاندی ہمیشہ ہی قیمتی اور بہت ہی مال و دولت منصب کے مالک لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، یا وہ حاصل کر سکتے ہیں یا مال و دولت سے خریدتے ہیں. تو اس وقت وہ عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کانپنے لگ گئی، سکتہ چھا گیا، آپ کے قدموں اور پیروں کا بوسہ لیا اور آپ نے حکم کیا اس کو فوراً اٹھا لے، جو تو نے مانگا تھا وہ میں نے دے دیا، جا اپنے آپ ماں باپ کے پاس، خامن کے پاس، بچوں بیٹوں کی خدمت کر، ماں باپ کے، خامن کے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، دین کی جا کے خدمت کر، اللہ رسول سے ڈر اور اللہ سے ڈر. تو وہ گر کر ہونے لگی. اس نے سارے جلدی سے ہیرے جواہرات اپنے وہ چادر میں دوبارہ مطلب رکھ لیے، اور بڑے بھاری تھے، لیکن اس وقت اس کو اس کا وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ذہن و دماغ میں سکتہ چاری ہو گیا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ اتنے سارے سینکڑوں ہیروں اور سونے کی ڈلیوں کی میں مالک ہوں. تو وہ اس نے اٹھا لیا جلدی سے، پھر بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا جی مجھے یہ تو بتا دیں آپ نے کیا پڑھا اس کے اوپر. اس نے کہا یہ بات پوچھنے کی نہیں ہوتی، یہ باتیں پوچھنے کی نہیں ہوتی، جو تم نے مانگا وہ میں نے دے دیا، بچ جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر دہرایا اپنے خامن کی خدمت کر، اپنے خامن کے ماں باپ کی عزت ادب احترام و خدمت کر، جیسے تو خامن کی کرتی اس سے زیادہ ماں باپ، اس کے ماں باپ کی کر، اپنے بیٹوں بیٹیوں کی، اپنے خاندان کی، سب کی بزرگوں کی عزت کر، اللہ رسول سے ڈرا کر، توبہ طائب ہو، سچی بن جا. تو یقیناً وہ توبہ طائب کر کے آپ سے معافی مانگ کر انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے اپنا مرید اور مسلمان تو کر لیں. حضرت لال شہباز قلندر کو یہ پہلے ہی سب کچھ معلوم تھا، تو اس لیے بار بار ایسی نصیحتیں کر رہے تھے. اس عورت کا بھید تاریخ دان کہتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ مسلمان نہیں تھی اور غیر دین مذہب سے تھی، اور اس نے اپنا دین مذہب بھی نہیں بتایا، کافر تھی، یہودی تھی، ہندو تھی، سکھ تھی، عیسائی تھی، کون تھی، کس مذہب سے تھی، کافروں ظالموں کے جن کے پیچھے لگ کر انہوں نے بابا جی کی آزمائش کرنی تھی. اور وہ اس وقت چلے گی. اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ آگے میں مہینے کے بعد آئی ہوں تو آج اتنے سونے چاندی کی مالک بن گئی ہوں، اگر پہلے اس طرح گرتی مرتی تو شاید پہلے بھی سونا چاندی لے آتی. چلو پھر کسی وقت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی. اب بابا جی کو غصہ نہ آ جائے، شام ہونے والی، سورج غروب ہونے والا ہے. اور وہ سارا سامان لے کر جو سونا چاندی ہیرے بنے تھے لے کر دوڑ گئی. جب اپنے ماحول شہر میں علاقے میں پہنچی ہے، وہاں کے وہ شیطان مردود اور لعین جو تھے، اور اس کی جو 30 سہیلیاں تھیں، 30-40 سہیلیاں تھیں جو بار بار سخی شہباز قلندر کے آستانہ دربار میں حاضری دیتی تھیں اور بھیک مانگتی تھی کہ ہمیں کنیز غلام بادنی بنا لیں. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ دیکھ کر سب چبڑ گئے اس عورت کو. اس نے کہا کیا تجھے ملا ہے دکھا. اس نے جب جھولی کھولی تو سب کے سب عورتیں، مرد 30-40 عورتیں اور 30-40 مرد کا جو گروپ تھا کافروں کا، یہودیوں کا، مفسدین کا، شیطانوں کا، ان کے بھی رونگٹے اور رونگٹوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کے آگے ڈر گئے. بلکہ کہانیوں کتابوں میں لکھا ہے مسلمان ہو گئے، بلکہ کہانی کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا،
اللہ کا رسول کا اور حضرت سخی شہباز قلندر کا کلمہ پڑھنے لگ گئے کہ اللہ کا ولی اور حق قلندر ہے۔ تو وہ عورت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نیک صفت عورت بن گئی، لیکن اس کے دل میں اور تمام عورتوں کے دل میں، تمام 30-40 شیطانوں کے دل میں ایک وسوسہ اور جو کسک ایک خلش تھی نا، وہ ابھی دور نہیں ہوئی کہ آخر یہ شخص ہے تو انسان ہی ہماری تمہاری طرح، بابا ہے، فقیر ہے، بھوکا ننگا وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، ایک گدڑی کے یعنی کہ گدڑی ہے، 2-4 چولے ہیں، اس کے بعد دھوتی ہے، کوئی جوبہ اس کے بعد پہنا ہوا ہے، کوئی سویٹر ہوگا، کوئی جرسی ہوگی، اور خیمے کے اندر جھونپڑے کے اندر رہتا ہے، تو ہے تو ضرورت مند ہی انسان ہی ہے۔ تو یہ صفت اور یہ چیزیں اس کے اندر کیسے آئیں، کون سا عمل کرتا ہے، یہ ہمیں کیوں معلوم نہیں ہو رہا ہے، کیا پتہ ہے۔ چلو کم سے کم عورتوں کے اس نے دوبارہ پھر ذمہ لگایا، کم سے کم تم ایسے کرو، اب 30-40 عورتیں نہ جاؤ، بابا جی کو شک پڑ جائے گا ہم پر، اور وہ پھر ہمارے ساتھ ناراض نہ ہو جائیں، یہ دولت جو دی ہے یہ بھی نہ چھن جائے، ساری دولت غائب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے قہر سے ڈرو اور برے کاموں سے بچو، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگے۔ تو جو ان کا گرو تھا، بڑا تھا، چیلا تھا شیطانوں کا، عورتوں کا، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، اب کچھ عرصے اس دولت کو استعمال کرتے ہیں، اپنا مکان، کار، کوٹھی، بینک بیلنس، زمین جائیداد بنا لیتے ہیں، خوشحال ہو جائیں، کاروبار کر لیں، تو اس کے بعد پھر ہم بابا جی کے پاس جائیں گے۔ یہ وظیفہ حاصل کریں، بابا جی کی منتیں ترلے کرنے کے لیے 1-2 عورتوں کو مخصوص کرتا ہوں، وہ جو گروہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہ ان سے یہ وظیفہ حاصل کرنا ہے کہ کس طرح پھونک ماری، کس طرح ہاتھ مارا، اشارے کیے پتھروں پر، مٹی کے ڈھیلوں پر، کہ وہ سونا، چاندی، ہیرے جوہرات بن گئے۔ تو بس یہ میری ریکویسٹ ہے، وہ چیلوں، شیطانوں کے چیلوں نے، گروہ نے، اور اس عورت نے، وہ جو آئی تھی، وہ بھی چیلوں شیطان عورتوں کی سردارنی تھی نا جی، تو وہ مان گئی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو قصہ مختصر، 1-2 مہینہ گزرے، انہوں نے اپنا کار، کوٹھی، زمین خریدی، کو اپنے عیش و عشرت کیے اور وقت گزارا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ عورت جو بڑی عورت، جس جو جھولی بھر کر مٹی سے سونا چاندی ہیرے بنوا کے لائی تھی بابا جی سے، لال سخی شہباز قلندر سے، تو وہ عورت جو ہے اس کو تیار کیا سب نے کہ تو جا، ان کو پہچان میں بھی آ جائے گی، تو اس سے خوش بھی ہوں گے، اور کہہ دینا کہ اب میں آپ سے یہ بھیک مانگنے آئی ہوں، اب سونا چاندی مجھے نہیں چاہیے، اب مجھے صرف سونا چاندی بنانے کا وظیفہ بتا دیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بسم اللہ بولے واہ، شکر الحمدللہ رب اللہ۔ تو دوستوں، محبان اہل اسلام، ہم وطنوں، پاکستانیوں، تمام مسلمانوں، تمام دنیا کے رہنے والے ملکوں کے مسلمانوں، وہ عورت مثلاً کچھ عرصے کے بعد جب گئی ہے تو بابا جی نے واقعی پہچان لیا۔ یہ کوئی بڑی بات ایسی نہیں ہے کہ ان کے بعد لاکھوں سینکڑوں دنیا آتی ہے اور وہ نہ پہچانے۔ اللہ کے کامل ولی اور قلندر کی صفت، یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو دعا کرتا، ذکر اذکار کرتا، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، اور دعا دے کر کسی کے لیے کوئی مغفرت، رحمت، کرم، فضل کر سکتا ہے، اور اس کے اپنے حالات زندگی دنیا کے بدل دیتا ہے۔ یعنی علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہ اللہ کے وہ مرد مومن ہوتے ہیں جو قلندر ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ قلندروں کی نگاہ اور ولایت سے کہیں درجے زیادہ ہوتی ہے، جو علم غیب کی کئی قسموں کے مالک اور زاہد، عارف، عالم، بزرگ اور ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قربت کے، اس کی محبت کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے جو دنیا کے اندر صرف 2 انسانوں کو ملا اور 1 عورت کو ملا، اس لیے 2.5 قلندر کہتے ہیں، اس بات کو بھولنا نہ۔ کیونکہ حضرت بو علی شاہ صاحب کا بھی واقعہ اور حضرت رابعہ بصری علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ جو 2.5 قلندر ہیں، آدھا قلندر ہیں، ان کے واقعات بھی حضرت لال شہباز قلندر سے ملتے جلتے ہیں،
اور بہت ہی عجیب و غریب معجزات، کرشمات، کرامات خدا بند قدوس، کرامات اولیاء اللہ جو آپ کی زندگی میں آپ سے ظاہر ہوئیں، دنیا کے اندر ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت کے لوگ تسلیم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ جو آپ کو واقعہ عورتوں کو سنایا ہے، یہ اسی وجوہات کی بنا پر رونما ہوا، پیش آیا حضرت سخی شہباز قلندر کی دور زندگی کے اندر۔ تو وہ جناب علی پھر عورت جب گئی ہے سال کے بعد 2 سال کے بعد شادی شدی کر کے گھر بار بسا کر مال دولت مند کاروبار کرنے لگے، وہ سارے گروہ جو تھا سارا مالدار ہو گیا تھا، اتنی سی یعنی کہ ہیرے جواہرات سونے کی جو جولی بھر کر عورت لے گئی تھی۔ تو اب وہ جا رہی ہے بابا جی کے پاس، تو سوچ رہی کس طرح حاضر ہو جاؤں، کون سی بات کروں، کیا کروں، کیسے ان کے پیر پکڑوں، کیسے ان کی خدمت کروں، کیا ایسے اچھے الفاظ کہوں کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو۔ یہ سوچ کر وہ بابا جی کے پاس چلی گئی، بابا جی کے پاس جا رہی تھی کہ اس کو کچھ ذہن میں یاد نہیں آیا، اس کو وہی یاد آ گیا کہ میں نے اس جگہ سے روڑے اور مٹی کے ڈلے اپنی جھولی میں بھرے تھے۔ تو بابا جی کے پاس گئی تھی تو بابا جی نے پھونک مار دی تھی اور سونے چاندی ہیرے بنا لی۔ آج اس سے 2-4 سال گزر گئے، بال بچے دار ہو گئے، گھر بار خاوند والے سارے خوشحال ہو گئے، میرا گروہ بھی خوشحال ہو گیا، سارے خوشحال ہو گئے۔ تو اگر بابا جی سے کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو ناراض نہ ہو جائیں، یہ گھبرا بھی رہی تھی وہ کہ وہ تو ثابت جو ہو گیا تھا کہ بہت اللہ کے بزرگ پہنچے ہوئے ولی اور قلندر ہیں، تو کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس ادب احترام کے اندر وہ آ رہی تھی کہ اس نے سارے ڈلے اپنی جھولی میں بھر لیے، پہلے سے زیادہ بھر لیے کہ اس سے یعنی جوش سے جذبے سے کھڑا بھی ہو گیا۔ پہلے اس سے آدھی جھولی تھی، اب اس نے یعنی کہ اگر وہ اس طرح چادر پکڑے نا بہت بڑی گٹھری بن جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں بازوؤں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان اور محبت سے جو بابا جی سے ڈر رہی تھی اتنی طاقت دے دی کہ وہ جھولی اس نے اٹھا لی، مثال من کے حساب سے، کیونکہ گاؤں کی پہاڑوں کی دیسی خوراکیں کھانے والی عورتیں جو ہوتی ہیں، مٹیار جسے بولتے ہیں، گاؤں کی مٹیار نہیں سہاگن، اپنا خدمت گزار عورتیں جو ہوتی ہیں، گھر بار پورا خاندان ٹبر سنبھالتی ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، نوانوں، بچیاں، پوتریاں، دوتریاں، پورے گھر کی روٹی ہانڈی کرتی ہیں، مال ڈنگر سنبھالتی ہیں، گھر کی کچے گھروں کو جو 2-2 ہزار ایکڑ زمین کے اوپر بڑے بڑے ڈیرے ہوتے تھے ان کے وہ سنبھالتی تھی، ان کو بولتے تھے مٹیارن۔ بڑی خوبصورت آسمان سے اتری ہوئی، صحت مند، خوبصورت، بڑی بڑی آنکھوں والی، طاقتور، حسینہ، حوروں سے زیادہ حسین، یہ گاؤں میں ملتی ہیں اور ملتی رہتی ہیں۔ پوری دنیا کے ملکوں کے گاؤں میں ایسی عورتیں ہیں، پاکستان کے شہروں میں بھی، انڈیا میں بھی، ہر ملک میں موجود ہیں۔ تو ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت بڑی نعمت اور اکرام ہوتی ہیں انسانوں کے لیے، اس ملک اور قوم کے لیے۔ تو وہ یہ بات ذہن میں لا کر سوچ رہی تھی کہ اس نے میری جیسی حسینہ خوبصورت جو آسمان کے فرشتے بھی جھک جائیں میرے حسن و جمال کے آگے، یہ بابا جی سائیں لوگ لال شہباز قلندر اتنے غصے والے، جلالی والے ہیں، اتنی پہنچ والے ہیں کہ میری جوہری جو میں زمین سے مٹی اٹھا رہی ہوں، ڈھیلے اٹھا رہی ہوں، روڑے اٹھا رہی ہوں، جس سے ہم کھیلنا بھی پسند نہیں کرتے، ان لوگوں نے بابا جی نے پھونک مار کے اس کو سونا چاندی ہیرے بنا دینا۔ تو یہ سوچتے سوچتے بابا جی کے حضور آئی، وہ گٹھری نیچے رکھی اور پھر پہلے کی طرح آپ کی قدم بوسی کی، ہاتھوں کا بوسہ لیا، ڈنڈی کا بوسہ لیا۔ بابا جی نے ڈنڈی جب کھونڈا پڑا ہوا تھا نا اس سے عورت کو کہا کھڑی ہو، جب کھڑی اس نے تو پھر آ گئی ہے، کیوں بابا جی پہچان گئے تھے اور وہ فوراً سمجھ گئی تھی کہ بابا جی کی میرے پر نگاہ نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے پہچان لیں اور ڈانٹ دیں، اور ڈانٹ کے ڈر سے بڑی ڈر گئی تھی کہ وہ ایسی بات نہ ہو جائے، میں بابا جی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، حضرت سخی شہباز قلندر کو۔ تو وہ کھونڈی سے ہلایا نا، جب زمین پر ماری ہلایا تو اٹھ کر بیٹھ گئی، کہیں بابا جی وہ ڈنڈا جو ہے بہت بڑا کھونڈا ہوتا ہے جس کے آگے لوہے کا بھی لگا ہوتا ہے، جناب زمین پر بھی گاڑیں تو گڑ جاتا ہے، پتھر پر مارے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کھونڈا بھی بڑا بھاری وزنی ہوتا ہے، 10-12 کلو کا ہوتا ہے، موٹی لکڑ کا بنا ہوتا ہے۔ تو بابا جی ماشاءاللہ صحت مند بزرگ تھے، لیکن جوان شباب ہر چیز تھی ان کے اندر۔ تو انہوں نے جب ڈنڈی کو ہلایا نا، کھونڈا کو، تو وہ گھبرا کے اٹھ گئی کہ میرا ڈنڈا نہ پیچھے پڑ جائے، یا منہ پر یا ہاتھ پر یا پیٹھ پر، تو کہیں بیک پر میرا ڈنڈا نہ پڑ جائے، برا حال ہو جائے، میں اس قابل نہ رہوں، جوانی میری ختم ہو جائے۔
تو وہ جلدی سے اٹھ کر توبہ کرنے لگی، اٹھ بیٹھک کرنے لگی، بابا جی معاف کرو، ہاں جی حکم. اس نے کہا بابا جی آپ نے جو کہا تھا کہ پھر آ جانا، ابھی یہ لے جاؤ، تو وہ میری ساری دولت ختم ہو گئی ہے، میرے ماشاءاللہ درجنوں بیٹے بچے ہو گئے، میرے ماں باپ ہیں، میرا خامند ہے، میرے خامند کے بھائی بہن ہیں، میرے ساس سسر ہیں، بزرگ ہیں، میرے ماما مامی ہیں، چاچا چاچی ہیں، وہ رشتے گننے لگی، اتنے میرے خاندان ہیں. تو میں نے سب کو بانٹا، تقسیم کیا، اللہ کے راستے میں غریبوں فقیروں سائلین کو بھی دیا، چاہے اس نے نہیں دیا کسی کو، لیکن اس نے جھوٹ موٹ سخی شہباز قلندر کو کہہ دیا. تو اب میں پہلے سے زیادہ ڈبل بار کے لیے آئی ہوں، تو مہربانی آپ اس کو میرے سامنے پڑھ کر پھونکا مار دیں، اونچی آواز سے پڑھنا تاکہ میرے پر بھی کچھ اثر ہو جائے. یعنی اس نے دل میں یہ ایک سیانی حرکت عقل میں آئی کہ میں جب یہ بات کہوں گی تو بابا جی شاید مان جائیں، اور وہ اونچا اونچا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے میں نے سننا، اپنے کانوں سے دیکھنا ہے کیا پڑھیں گے. اس طریقے کے میں بھی پھونک مار کے جہاں جب مرضی چاہے میں ڈیریوں کو پہاڑوں کو سونا بنا لوں گی. یہ سوچ کے اور پاگل پن اس کے دماغ میں شیطانی وسوسہ اور شیطانیت کا وسوسہ جب آیا تو بابا جی نے بھانپ لیا. بابا جی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تیری یہ بات میں مان لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اب تو نہیں آئے گی، اب اس کو رکھ لینا سنبھال کے، نہ غریبوں فقیروں کو دینا، تیرے میں ہمت نہیں ہے تو اس کو سنبھال، اس سے امیر ہو جا، اپنے خامند کو، اپنے بچوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو، ماں باپ کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بھی دے نہ دے تیری مرضی، لیکن اتنی امیر ہو جا کہ اب دوبارہ تجھے آنے کی میرے پاس ضرورت نہ پڑے. تو وہ پھر انہیں پیٹنے لگی، بابا جی ایسی بات نہ کریں، آنے جانے کی ضرورت تو پڑتی ہے، آپ کا درشن بیٹھک ملاقات 2-4 گھنٹے جو آپ مجھے دن کے ٹائم بٹھا لیتے رہے ہیں، یہ ساری عمر کے لیے میرے لیے خزانہ اور رحمت ہے آپ کی. یہ نظر کرم مجھ سے ناچین ہے، تو میرے پر اپنے نظر کرم محبت کا سایہ اور شفقت اور کرم کرتے رہا کریں، جب بھی میں حاضر ہو جائیں میرے پر کرم کر دینا. تو یہ کہہ کر اس نے وہ سارا وظیفہ بابا جی کا کان میں سن لیا، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا گروہ شیطانوں کا، عورتوں 30-40 عورتوں کا، مردوں کا. تو انہوں نے قرآن بھی سیکھا، علم بھی سیکھا، دین بھی سیکھا، اپنے بال بچوں کو بھی سکھا رہے تھے. وہ اس بات کی تحقیق بھی کر رہے تھے کہ بابا جی کے پاس کون سا چھپا ہوا علمی خزانہ اور وظیفے اور علم ہے جس سے یہ سونا بنا لیتے ہیں ہاتھ مار کے، بھوک مار کے. تو وہ اس نے بڑے غور سے سنا. بابا جی نے اونچی آواز میں پڑھ دیا، لال شہباز قلندر نے، وہ آ گئی گھر میں. پھر ان کا وہ جو 40 جیسے کہتے ہیں علی بابا 40 چور، وہ 40 چوروں کا، 80 چوروں کا، عورتوں مردوں کا جو گروہ تھا وہ اکٹھا ہو گیا وہاں پر. ان کے لیے تو موج ہو گئی. وہ سب کو پتا تھا عورت نہیں جانا، تو عورت کو انہوں نے چنا تھا، اسی کو چنا تھا اسی لیے. تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے ہزاروں ایکڑ زمین لے لی، مربع ایک بندہ کئی 100 مربعوں کا مالک بن گیا. ہاں جی، کئی اس نے زمینیں، کوٹھیاں، کاریں، اونٹ، جانور، ڈنگر، مال دولت، خزانے بنا دیے ہیں اتنی سی گٹھری سے. تو اب اتنی بڑی گٹھری لے کر آئی تو اس سے تو اور ہماری موجیں ہو جائیں گی. ہاں جی، تو یہ سوچ کر بڑے شکر بجا لائے، کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے وہ. تو اس عورت سے فوراً سب نے پوچھا، وہ شیطانی مفسدین حاسدین منافق کے چیلوں کے سربراہ جو تھا، وڈا انہوں کا قاری، مولوی، علماء، مفتی، بزرگ جڑا مرشد تھا نا، اس نے پوچھا شیطانوں کے مرشد نے کہ کی پڑھے ایسی انہیں جی، کون سا وظیفہ پڑھا تھا، تجھے کچھ پتہ ہے؟ تو بھی قرآن جانتی ہے، اللہ رسول کی باتیں، دین دنیا تسبیح کرنا جانتی ہے. اس نے کہا ہاں بے شک. انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ پڑھا تھا. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی جو آیتیں قرآن میں ہوتی ہیں نا جی، یہ بڑی مشہور ہے، میں نے سنا ہے بزرگوں سے، لوگوں سے، مولویوں سے، مفتیوں سے یہ آیتیں پڑھی تھی. تو اس نے جلدی سے میری گٹھری کو جو رکھی ہوئی تھی اس کو ایسے کھول کر کپڑے کے اندر پھونک ماری، مٹی کے اوپر ہاتھ مارا اور گٹھری باندھ کے کہا جا لے جا، بن گئے سونا چاندی. تو میں نے وہ غور سے سنا، مجھے یاد ہے. تو انہوں نے سارے گروہ کو وہ سنانے کی کوشش کی. گروہ نے سن لیا، یعنی جو 30-40 عورتیں تھیں، 30-40 چور تھے، شیطان تھے، مرشد تھے، ان کے پیر، ولی، مفتی، عالم، فاضل، فلاسفہ جو بھی موجود تھے، وہ ان لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش اپنی زندگی میں کرتے رہے. انہوں نے کافی ڈیریاں بنا کر، یعنی کہ وہ لالچ تھی نا ذہن میں، حسد بغض تھا، سمجھ نہیں تھی ان کو اللہ کا ولی، اللہ کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، قرآن پاک جو ہماری مائی باپ اللہ کی مقدس کتاب ہے، ام الکتاب ہے، یہ کون ہے، اللہ کے ولی کون ہے، اہل بیت کون ہے، یہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے لوگوں کو.
پڑھے لکھے فلاسفوں ڈاکٹروں علماؤں کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف کتابی مرید ہیں، کتابی کیڑے ہیں. جیسے ایک کتاب کا مرید ہونا، وہ کتاب کو چھان مار کے پڑھ کے رٹا لگا کر اس کا حافظ بن جائے گا. جیسے قرآن کے 3600 لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر حفاظ اکرام معذبین مقربین پھرتے ہیں، وہ مکرم ہے، محترم ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ قرآن میں ہے کیا، تفسیر کیا، ترجمہ کیا، واقعات کیا ہیں، قصہ کہانیاں کیا ہیں، کتنے درجات ہیں، کتنے منزلیں، یہ کسی حافظ کو نہیں پتہ. چاہے وہ بہت بڑا عالم فاضل مفتی زماں ہو، چاہے وہ علامت الزماں ہو، کسی کو کچھ نہیں پتہ. بس انہوں نے جو کتابوں میں پڑھا، جو مرشدوں سے، جو مدرسوں میں، جامعات میں پڑھا، ان چیزوں کو علم ہے، اس کے علاوہ ان کو علم نہیں ہے، محدود علم ہے. تو وہ عورت اپنے طور پر اس عورت کی، کیونکہ وہ محرر نے جو مصنف تھا اس نے لکھا ہے کہ سب نے اپنی اپنی جگہ گٹھڑیاں بنا کر وہ وظیفے پڑھے اور کئی سال کوشش کرتے رہے، لیکن ان سے سونا چاندی ہیرے پھونک مارنے سے، وہ وظیفہ پڑھنے سے نہیں بنے. تو وہ جو عورت تھی وہ تھوڑی سی عقل مند تھی، سیانی تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا بابا جی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. جس شخص نے، کوئی عورت مرد بچے بوڑھے جوان کوئی بھی ہوں، حکومت کے ہوں، سربراہ ہو، بادشاہ ہوں، جو اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا معجزہ کرشمہ خدا کی رحمت کا، غیبی علم کا جو ہے دیکھ لیں، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سکتہ جاری ہو جاتا ہے، اور اس کو یقین نہیں آتا میں خواب دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایسی سچویشن اور حقیقت اور واقعات ہوتے ہیں دنیا جہاں کے اندر اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ عالمین کے صدقے خیرات اور برکت سے، کہ وہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن وہ سیانی اتنی یہ تھی کہ اس نے توبہ طائب کی تھی، مریدنی بن گئی تھی لال شہباز قلندر کی. تو اس نے کسی بزرگ سے اپنے خاوند کو کہا کہ مجھے ان کلمات کا قرآن پاک کا حافظ بنا دو اور مجھے قرآن پاک پڑھوا دو، تاکہ میں یہ وظیفوں کو اچھی طرح سمجھ لوں، پڑھوں، یاد ہو جائیں، تو میں انشاءاللہ ساری عمر تم لوگوں کی زندگی بھر خدمت کروں گی، آپ کو سونا چاندی ہیرے بنا بنا کر دیتی رہوں گی، میرا خاندان ساتوں پشتیں ہزاروں پشتیں مالدار ہو جائیں گی. یہ سوچ کر اس کے خامند نے گھر میں ہی ایک عالمہ، یعنی بزرگ عالمہ جو قرآن پاک کی حافظہ تھی، بزرگ، جیسے آدمیوں میں بزرگ درویش صرف عالم مفتی مرشد ہوتے ہیں، اس طرح عورتوں میں بھی بڑی بڑی عمر رسیدہ بزرگ پڑھی لکھی قرآن کی حافظہ، قاریہ، عالمہ، فاضلہ بزرگ عورتیں ہوتی ہیں. تو وہ بھائی میرے، انہوں نے ایک بزرگ عورت کو گھر میں رکھا، یقیناً کیونکہ معاوضہ دینے کے بغیر تو کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا، ان کو باہری معاوضے کو پر رکھ لیا کہ تاکہ وہ دلچسپی سے، محبت سے یہ چیزیں اس عورت کو پڑھائے. تو وہ مائی جو بھی بزرگ تھی اس وقت کے علاقے کی، سندھ کی، 80 90 100 سال کی مائی تھی، پڑھی لکھی تھی، عالمہ، فاضلہ، قاریہ، قرآن کی قاریہ تھی، نعت خواں تھی، حافظہ تھی، مترجم تھی، سندھی عربی میں اردو میں جانتی تھی، علم جانتی تھی، درس قرآن دیتی تھی، مدرسوں کی مالکہ تھی. تو اس نے جب دیکھی کہ مجھے اتنے مثلاً لاکھ، اس وقت کے حساب سے ₹1,00,000 مہینہ، وقت کی کرنسی اگر انہوں نے مخصوص کر دی کہ ₹1,00,000 مہینہ آپ کی تنخواہ ہے، تو وہ خوش ہو گئی. اور اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں مدرسے میں ڈیوٹی دیتی ہوں، گھر میں بھی کام کرتی ہوں. اس مائی نے کہا، بوڑھی عورت نے، کہ اپنے خامند کی میں عزت احترام اور ادب احترام اور تابع داری اور خدمت کرتی ہوں دن رات، اپنے ماں باپ کی، خامند کے ماں باپ کی عزت کرتی ہوں، اپنے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، میری آگے جو نوح ہیں، پوترے دوترے، ان کی بھی خدمت کرتی ہوں. میں مدرسے بھی 2 میرے ہیں، وہ چلاتی ہوں، 2-3 مدرسے ہیں میرے، وہاں لاکھوں سینکڑوں لڑکیاں، عورتیں، بچے پڑھنے آتے ہیں، ان کو بھی میں ٹائم دیتی ہوں. تو آپ نے یہ معاوضہ رکھ کر اچھا کیا، یعنی وہ خوش ہوگی دلی طور پر، تاکہ میں آپ کے لیے ٹائم نکال سکوں اور سب سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے، خامن سے، بچوں سے اجازت لے کر آؤں، اور اپنے مدرسے کے طالب علموں سے بھی اجازت مانگوں، ان کا بھی ٹائم تھوڑا سا بدلی کر دوں، تاکہ وہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، آپ بھی ناراض نہ ہو، آپ مجھے خوشی خوشی میرے سے اس خدمت کے بدلے میں معاوضہ بھی دیں، اور اپنے جو آپ خدمات لینا چاہتے ہیں، دین دنیا کی تعلیم، قرآن سیکھنا چاہتی ہیں، وہ میں سمجھا سکوں. تو وہ عورت اور وہ خاوند بڑا خوش ہوا، اور اس نے تقریباً 2-4 سال میں قرآن پاک ختم کیا، اور وہ وظائف سیکھ لی ہے اس عورت سے، مائی سے، بزرگ عورت سے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عورت نے کچھ عرصے، عورت سے، یعنی کہ وہ علم کی معلومات، معرفت کی باتیں بھی اس بزرگ عورت سے سیکھی، یعنی دین دنیا کامل سیکھ لیا، خود بھی عالمہ، قاریہ،
عالمہ فاضلہ قاریہ اور کہتے ہیں نا قرآن حدیث کی مترجم معلم بن گئی. تو اب اس کو ہر چیز کا علم ہو گیا تھا. تو اس نے سوچا، گھر والوں کو کہا کہ یہ جو میں کچھ دنوں کے لیے اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. اعتکاف کہتے ہیں جیسے رمضان شریف کے مہینے میں اعتکاف کرتے ہیں. تو آپ لوگ سب کو میں آگاہ کرتی ہوں، میں وظیفہ کرنا چاہتی ہوں، اور میرے ارد گرد 5-6 ڈھیریاں مٹی کے ڈھیروں کی لگا دو، جہاں میں بیٹھوں گی، وظیفے کروں گی، رہوں گی، اعتکاف کروں گی، تاکہ میں پھوکے ماروں. یہ کٹھیاں 5-10 ڈھیریاں جو ہے سونے چاندی ہیرو کی بن جائیں، اور میرے قریب نہ ہونا، روٹی پانی میری خدمت کرو دو، اور میں یہاں پر بیٹھ کے خدمت کروں گی. اب اس کو وہ ذوق، وہ جذبہ، وہ شوق تھا کہ میں بابا جی کی طرح یہ کرامت کروں، تاکہ میرا بھی پوری دنیا میں نام روشن ہو جائے، اور میں بھی پھونک مار کر مٹی کو، روڑوں کو سونا چاندی ہیرے بنا دوں. تو وہ اس نے 40 دن کا، کہتے ہیں مشہور ہے جیسے 40 دن کا چلہ یا مہینے کا چلہ، 2 مہینے کا چلہ، اس نے، اس عورت نے عبادت میں گزارا. قرآن بار بار پڑھ کر ختم کیا. تسبیح اس نے بہت بڑی بابا جی کی طرح لے آئی، پڑھ کر تھک گئی، اور وہ نمازیں پڑھ کے اس کا برا حال ہو گیا. جب دیکھا کہ اب بس ہو گئی ہے تو وہ اس خیمے سے باہر نکلی، اور اس نے وہ دوبارہ وظیفہ پڑھا. ایک ڈھیری کے اوپر 10-12 ڈھیریاں تھیں. پھوکے ماری، دبا کے پھوکے ماری، حتیٰ کہ پھوکے مار کے اس کا اپنا برا حال ہو گیا، اور پسینے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب سوچ رہی تھی اب اندر کیا معاملہ ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم. یہ سوچ کر گھبرا بھی گئی، پریشان ہوئی. سب آگے، گھر والے، خاوند، بچے، بیویاں، اس کے مرید اور اس کے شاگرد، اس کے اہل محلہ، اور وہ لوگ جو اس کے جانتے تھے، اس کے رشتہ دار تھے. انہوں نے دیکھا 10-12 ڈھیریاں ہیں. اس نے کہا جاؤ کھولو، ہر ڈھیری کو کھولو، ساری ڈھیریاں سونے چاندی ہیرے کی بن جائیں. یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا. تو سب نے کہا مائی صاحبہ، بزرگوں، اللہ کے ولیوں، پہلے ایک ڈھیری تو آپ کھول دیں. تو اس نے جب ایک ڈھیری کھولی تو اس میں کچھ بھی نہ تھا، اس میں کچھ بھی نہیں ملا. وہ روڑے مٹی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی. پھر دوسری ڈھیری کھولی، جوش میں اس نے آ کر خود ہی ڈھیریاں ساری کھول دی، کسی سے نہیں کھلوائی. وہ 12-14 ڈھیریاں جو لگی ہوئی تھی ارد گرد، وہ ساری کھول کر پریشان ہو گئی، پشیمان ہو گئی. رونگٹے اس کے ایسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے بابا جی کے سامنے کھڑی تھی، اور پہلی بار اس نے سونا چاندی ہیرے بنے ہوئے دیکھے تھے. اور وہ توبہ طائب ہو گئی تھی، اور اپنے آنسوؤں سے بابا جی کے پیروں کا بوسہ لیا، اس زمین کا بوسہ لیا. توبہ طائب ہو کر مسلمان ہوئی تھی. بہت اسی دن کی کیفیت اس کے اندر آ گئی کہ یہ کیسا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، وظیفے ہیں، یہ کیسا بابا ہے، یہ کیسا اللہ کا ولی کلندر ہے. جو چیزیں اس نے بتائی تھی میں نے اس سے زیادہ پڑھ دی، یعنی اس سے زیادہ پڑھ دی. اور بابا جی نے تو ایک بار میرے سامنے پڑھا تھا یہ چند آیتیں، پھونک ماری، ہاتھ مارا، سونا چاندی بن گیا. ڈھیروں، جو ڈھیر تھا روڑے چاندی مٹی کا. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ بہت پریشان ہو گئی. آخر اس کے من میں ٹھانی اور سوچا کہ اب پھر میں کچھ عرصے بعد بابا جی کے پاس دوبارہ جاؤں اور ان کے پیر پکڑوں، ان کی خدمت اور باندی بننے کی تمنا کروں، اور ان کو سمجھاؤں کہ میں بال بچے دار ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے کئی بچے جوان آگے شادی شدہ ہو گئے ہیں، دوترے پوتروں والی، تڑپوتوں والی ہو گئی ہوں، میرے ماں باپ چھوٹے بڑے سب کی میں نے خدمت کی، خامد کی تابع دار ہوں، سب چیزوں سے ان سب سے اجازت لے کر آئی ہوں تاکہ آپ مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیں اور مجھے کچھ سکھائیں، پڑھائیں، کو مسلمان کریں، اللہ رسول کا ڈر خوف میرے میں ڈالیں، مجھے نیک بنا دیں، مجھے بھی اپنی جیسی طبیعت کی پھونکے مارنے، وظیفے سکھا دیں. اصل مقصد تھا کہ وہ وظیفہ اس نے حاصل کرنا تھا. بس اس کے دل میں ایک ضد اور ٹھان لی اور ضد پڑ گئی. قصہ مختصر، وہ آئی بابا جی کے پاس. بابا جی نے اسے تھاپی دی، پیار کیا، کھانا پانی دیا اپنے پاس، جو کھا رہے تھے کھانا کھا رہے تھے. بابا جی نے کہا میری وہی بات ہے، پہلے والی بات ہے، میں تجھے یہاں نہیں رکھ سکتا زیادہ. تو نے کبھی اتنی زندگی میں کئی سالوں سے اب آ رہی ہے، کیونکہ سال ہو گئے نا جی، تو کئی سالوں سے آ رہی ہے، تو نے مجھے دیکھا یہاں عورتوں اور جوان لڑکیاں کڑیاں میرے خیمے میں گھسی ہوں، یا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یا میں اپنی فارغ زندگی میں خدا تعالیٰ کے ذکر اذکار کے علاوہ کوئی میرے اندر صفت یا ایسی چیز کمی کمزوری دیکھی ہے؟ لوگ میرے پاس مریدین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی صرف یہاں پر حاضری دینے آتے ہیں، پھوکے مجھ سے مرواتے ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، کوئی دعائیں کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں.
تو ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ روز آتے ہیں، عورتیں بھی آتی چلی جاتی ہیں، تو تو بھی چلی جایا کر، یہ تجھ کو میں نے پہلے دن سے سبق دے رہا ہوں۔ تو وہ بہت روئی پہلے دن کی طرح کہ شاید رونے سے مان جائے بابا جی۔ بابا جی نہیں مانے، تو اخیر اس نے کہا کہ بابا جی اصل میں وجہ یہ ہے، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، میں مسلمان ہوئی، میں نے قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کی حافظہ بن گئی، قاریہ بن گئی، عالمہ بن گئی، مفسر مترجم بن گئی، کئی زبانوں میں سیکھ لیا، اور اپنے حلقہ احباب محلے میں کئی بچوں کو تعلیم دینی شروع کر دی، گھر باروں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، سب کو تعلیم دی۔ اور کسی بزرگ عورت سے میں نے، جو مکمل عالمہ فاضلہ، اللہ کی ولی عورت عالمہ مفتیہ ہوتی ہے، اس سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو اور میں نے دل میں یہ نیت کی ہوئی تھی کہ بابا جی کی طرح وہ پھوکا وہ وظیفہ علم و طاقت اور عبادت اور ریاضت اور محنت کر کے حاصل کروں گی، اور محنت کر کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے، یہی دین اسلام کی تعلیم ہے۔ تو میں نے وہ سب چیزوں کو حاصل کر کے اپنی، یعنی کہ اس نے اب یہ نہیں کہا میں نے 12-14 ڈھیریاں بنا دی تھی، اس نے کہا میں نے کچھ مٹی کے ڈلوں کے اوپر، روڑوں پتھروں کے اوپر مٹی ڈلوں کے اوپر پھونک ماری، تو نہ وہ سونا بنے نہ چاندی، ویسے ہی مٹی کے روڑے ڈلے بنے رہے۔ تو مجھے پریشانی پشیمانی ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آیا اتنی عمر ہو گئی میری بھی، اللہ اللہ کرتے، تسبیح کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن کی حافظہ، عالمہ فاضلہ سب کچھ بن گئی ہوں، لیکن یہ میری پھونک میں، اور وہی کلام وہ جو بابا جی نے سخی شہباز قلندر نے پڑھا تھا، وہی کلام میں نے پڑھا، تو کیوں نہیں بنا؟ اس جستجو کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی، معافی مانگنے، رونے پیٹنے، جو سزا دینی دے لو، لیکن مجھے کچھ سمجھا دیں، میری کو عقل میں ڈال دیں، مجھے کچھ مرید نہیں پکی بنا لیں، پہلے سے بھی دن سے میں آپ کی مرید نہیں ہو گئی تھی، لیکن اب صحیح مرید بنا لیں، مجھے اپنا غلام بنا لیں، باندی بنا لیں، لیکن یہ میری تمنا پوری کر دیں۔ تو جو بابا جی کے ارد گرد ماحول میں، علاقے میں ہزاروں مرید بیٹھے ہوئے تھے نا، درویش لوگ، وہ کہا مار کے ہنسنے لگ گئے بہت بلند و بالا طور پر، کہ وہ جنگل، وہ پہاڑ، وہ علاقہ، لال شہباز قلندر کا علاقہ، آستانہ دربار عالیہ، ان کے ہنسی سے گونج اٹھا، اور جو بیٹھی ہوئی تھی بابا جی کے قریب جھک کر ادب سے، تو وہ ان کے کہکہوں سے ڈر گئی، کانپ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور رونے لگ گئی کہ نہیں نہیں، معافیاں مانگنے لگی، میں نے کوئی غلط بات کی تو مجھے معاف کریں۔ اس نے کہا غلط بات تو کر رہی ہے، وہ تو مسلمان ہو گئی، ہیرے سونے چاندی کی تعلیمات حاصل کر لی، ہیرے سونے چاندی کی یعنی کہ مالکہ بن گئی، بابا جی نے آپ کو دعا دی، مرید نہیں بنایا، مسلمان کیا، اتنا بڑا آپ کو مقام دیا، اب تو کہتی کہ میں بابا جی لال سخی شہباز قلندر بن جاؤں۔ اس بات پر ہمیں ہنسی آئی ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو چند دن کی عبادت، ریاضت، حج، روزے، نمازیں، خیر خیرات اور دنیا جہاں کے اندر جو باتیں کرتے ہیں، بابا جی بن جائیں، ہم بھی بابا جی کی طرح ان کے مقام و درجات کو حاصل کر لیں، تو پھر کھلکھلا کیسے؟ تو سخی لال شہباز قلندر بھی ہنس پڑے، تاریخ میں لکھا وہ بھی ہنس پڑے، مسکرائے، کیونکہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو ہنسی آ جاتی ہے، اور یہی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں بھی آپ بعض اوقات صحابہ کی آپس میں، اہل بیت میں، گھر میں جب بیٹھے ہوتے تھے، بیویوں میں، بچوں میں، صحابہ رسول میں، تو بعض دفعہ کسی بات پر ہنسی آتی تھی تو آپ تبسم فرماتے تھے۔ تبسم فرمانا کوئی گناہ، شرک یا کوئی غلط بات یا لوچ لفنگ نہیں ہے، یہ ایک انسانیت کی، ایک خدا کی دی ہوئی رحمت، کرامت اور محبت و شفقت اور محبت اور امن عام کی سلامتی کی ایک نشانی ہے۔ تو لال شہباز قلندر ہنسنے کے بعد آپ نے یہی کلمہ کہا جو میں نے آپ کو ابھی بولا، اس نے کہا کہ مجھے شاباش تیرے پر کہ تو میری طرح کی میری سنت اپنا کر اتنی بڑی عالمہ، فاضلہ، قاریہ، مفتیہ اور ولی اللہ بن گئی ہے، لیکن پھونک مارنا تجھے نہیں آئی، جبکہ میں نے تیرے سامنے کھول کر وہ آیتیں قرآن کی پڑھی جو تو نے اس چند آیتوں کو سیکھنے کے لیے پوری قرآن کی عالمہ، فاضلہ، قاریہ، مفتیہ اور ولی اللہ اور پوری معاشرے میں ایک مولمہ، مدرسوں کی مالک بن گئی ہیں، اور اس کے باوجود یہ چیز نہ حاصل ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ چیز ایسے ملنے والی ہوتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے سینکڑوں سال جنگلوں میں عبادت کرنے کی، خدا رسول کو راضی کرنے کی، فقیروں کی طرح زندگی گزارنے کی، سائلوں کی طرح زندگی گزارنے کی، ریاستیں کرنے کی، بڑی بڑی محنتیں کرنے کی، بھوکے رہ کے، فاقے رہ کر، روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوششیں، اس کے نبی کو، اہل بیت کو منانے کی کوشش،
کیا ضرورت پڑی تو یہ میں پہلے دن ہی مل جاتی. وہ اللہ کے بندوں، تمام ہنسنے والوں اور اے عورتوں مردوں، یاد رکھو ہم لوگ اللہ کے فقیر ہیں، سائل ہیں، درویش ہیں. ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہاڑوں کے برابر سونا چاندی دولت کے خزانے ہمارے پیروں کے آگے پھینکو گے خدمت کے لیے، ہم اس کو ٹھوکر مار کے غریبوں میں دے دیں گے، ٹھوکر مار کے پھینک دیں گے، ضائع کر دیں گے. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے خزانوں کی. ان چیزوں کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو حقیقت نہیں ہے. جس کی ویلیو کو تیری نیت بر مراد تبھی پوری ہوتی جب تو حقیقت میں مسلمان ہوتی، اللہ رسول سے ڈر کر ہوتی، میرے سے ڈر کر ہوتی، لال سخی شہباز قلندر کے ڈر سے ہوتی، اور نبیوں اور قرآن کے اسلام سے، دین اسلام سے ڈر کے ہوتی. شاید تیری بات اللہ تعالیٰ مان لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میں وعدہ کرتا ہوں، جو میں انعام و کرام دیتا ہوں، جس کو جس درجات پر 1,24,000 کے پیغمبروں کو اور کروڑوں انبیاء اولیاء اور لاکھوں کتابیں مقدس جو آسمانوں سے اتری اور کتاب مائی باپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، ان کے ماننے والوں سب کے اندر لاکھوں کروڑوں انبیاء آئے، لاکھوں کروڑوں اولیاء آئے، جو اہل خانہ، ان کے ماں باپ، اہل و عیال، عورتیں مرد جو دنیا میں ولی اللہ آئے، ان کو میں نے بارہا کئی درجات پر فائز کیا. وہ درجات صرف انہی کے لیے مخصوص ہیں، وہ درجات اور کسی کو نہیں مل سکتے. تو تاریخ دان کہتا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ لال شہباز قلندر، سخی شہباز قلندر کو سخی کا رتبہ اسی لیے ملا. یہ سخی کا رتبہ صرف ان کو ملتا ہے جو حاتم طائی سے زیادہ سخی اور بادشاہوں سے زیادہ سخی، حکمرانوں سے زیادہ سخی، یعنی مالدار، خیر خیرات بانٹنے تقسیم کرنے والے سخی حکمران ہوتے ہیں نا، ان کو سخی کہتے ہیں. اور سخی کا لقب کسی کو نہیں ملا آج تک دنیا میں، کسی ولی کو. یہ لال شہباز قلندر کو ملا. اس سے بڑے سخی کیا ہوتے ہیں جو جولیوں کو پھونک ماریں تو سونے چاندی ہیرے بن جائیں، پہاڑوں کے سے زیادہ برابر سونے چاندی کے خزانے چھپے ہوئے، جن کو دنیا جہاں کے بادشاہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حکمران کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل ڈاکٹر اولیاء حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کی پیروں کی ٹھوکر ہے، وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے. تو اس عورت کو یعنی کہ یہ جب بات سنی وہ گھبرائی، پھر دوبارہ پہلے کی طرح اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، روئی پیٹی. اب میں صحیح مسلمان ہو گئی ہوں، اب مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، مجھے صحیح مرید بنا دیں. بابا جی نے کہا جا تو اپنے زندگی گزار، میں نے تجھ کو پہلے بھی کہا تھا جیسے گزارنا چاہتی گزار، جیسے تو کرنا چاہتی کر، جو تیرے ساتھ ہوگا اللہ مالک رب، اللہ نبی وارث، پنجتن پاک وارث. آپ کا عقیدہ تھا اہل بیت کے اوپر. تو یہ کہہ کر وہ پھر شام ہونے سے پہلے چلی گئی. تمام وہ جو آپ کے مریدین، حق کلمہ کہنے والے آپ کے جو مریدین تھے، آپ کے محفل مجلس، ہم مجلس تھے، وہ کافی دیر اسی طرح ہنستے رہے اور یعنی کہ محفل بڑی پیاری لگی. اس درس سے آپ نے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا سبق ہے آپ خود جانتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، اور انما الاعمال بالنیات. حضور کی 1500 سال پہلے کہی ہوئی بات، حدیث مبارک، حدیث قدسی اور قرآن پاک کی مکمل آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، زمین و آسمان بنانے والے رب العالمین کا، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کا، اور تمام اولیاء اللہ، اہل بیت، اصحاب رسول، تمام دنیا کے لاکھوں کروڑ اولیاء اللہ کا یہی حکم اور یہی تعلیم ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ میں نے اپنے اکثر و بیشتر سینکڑوں میسیجز میں، ہزاروں میسیجز میں ویورز کے لیے، لورز کے لیے، دوستوں کے لیے، احبابوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام محبان اسلام برادرہڈ کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک نہیں ہے اس چیز میں، کوئی شک نہ کرے کہ جو انسان خود عمل کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، روزی رزق، حج، نمازیں، روزے، نیک عمل کرنا، قرآن پڑھنا، تعلیم لینا، تعلیم حاصل کرنا یا تبلیغ کرنا، جو مرضی بھی نیک کام کرتا ہے، ان چیزوں کا اجر و ثواب، انعام، جو درجات اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ اس کی نیت کے حساب سے ملیں گے. انما الاعمال بالنیات. وہ اعمال، اس کی نیت، دل و دماغ صاف ستھرا اللہ تعالیٰ رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، آخرت کے لیے صاف ستھرا، ایماندار صاف ہوگا تو اس کی دعائیں، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا. ٹھیک ہے نا جی. آگے آ گیا کہ وہ نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات.
تھوڑا سا کوئی تجرباتاً کو واقعتاً آپ کو ایسی بات بتاؤں، جیسے سخی شہباز قلندر کا واقعہ آپ کو سمجھایا میں نے، تو وہ جناب علی ایک اور واقعہ وہ آئندہ انشاءاللہ بعد میں کروں گا، میسج بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ اب حضرت سخیوں کے سخی حاتم طائی کے حاتم طائی مسلمانوں کے بادشاہ کا واقعہ